اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3B سورۃ البقرہ آیات 18 سے 20۔ ہم نے دوسرا پارہ شروع کیا تھا جس میں پہلا پارہ شروع کیا تھا جس کا تیسرا صفحہ، جس میں ہم نے اشارے لیے تھے منافقین کی پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت پیش کی اور قرآن کا ابدی چیلنج۔ تو ابھی ہم پہلی مثال لی تھی ہم نے، اب ہم دوسری مثال پہ ہیں، یعنی منافقین کے اللہ تعالیٰ دوسری مثال دے رہا ہے بارش کی۔ تو اس کی لفظی ترجمہ اور اس کا گرامر دیکھیں گے اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او کصیب، تو او کا مطلب ہے یا، ٹھیک ہے، او کا مطلب ہے یا۔ او کصیب، کا یعنی جیسے، کا یعنی جیسے، صیب یعنی بارش۔ او کصیب یا جیسے بارش، من السماء آسمان سے، سما آسمان ہو گیا، فی ہی اس میں، یعنی اس بارش میں، صیب جو ہے اردو میں بارش مؤنث ہے، بارش ہو رہی ہے، عربک میں بارش ہو رہا ہے، صیب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے فی ہی ہے۔ ظلمات، ظلمات، ظلمتن کی جمع ظلمات، اندھیرے، جیسے اس میں اندھیرے ہوں۔ اچھا یہاں پر دیا ہوا ہے سما کی جمع سماوات ہے، ٹھیک ہے، سما کی جمع سماوات، ظلمتن کی جمع ظلمات، اندھیرے ہوں، جیسے اس میں اندھیرے ہوں۔ ورعد، وا کا مطلب اور، قرآن کی ایک سورت کا نام ہے رعد، قرآن کی ایک سورت کا نام ہے رعد۔ رعد کا مطلب ہے گرج، جو بجلی چمکنے کے بعد آسمان میں آتی نا گرج، وہ ہے رعد۔ وا کا مطلب اور، برق، برق کا مطلب ہے بجلی۔ تو یہاں پر یہاں پر اس کے حاشیے میں معنی دیے ہوئے ہیں، جیسے 6 اور کڑک، کڑک رعد کو کڑک بھی کہتے ہیں، گرج جو ہے اور زیادہ اچھا ترجمہ لگتا ہے اس کا، اور 7 ہے اور چمک، برق یعنی چمک یا بجلی۔ تو یا آسمان یا جیسے بارش ہو آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور بجلیاں ہوں، چمک ہو۔ یجعلون، وہ کرتے ہیں، بناتے ہیں، کس کو؟ اصابعہم، اصبع کہتے ہیں سنگولر، اصابع پلورل ہے اس کی، اصابعہم۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں اصبع آگے دیکھیں نیچے ہم بتا رہے ہیں، اصبع یعنی بجلی، پتہ نہیں آج یہ پوائنٹر اس طرح کیوں کام نہیں کر رہا ہے برابر، بہرحال اصبع یعنی انگلی، اصابع انگلیاں، ٹھیک ہے، اصابعہم تو ان کی انگلیاں، تو یہاں پر جو ہے اس کا ترجمہ ہے انگلیاں ان کی، اصابعہم فی آذانہم، فی یعنی میں، آذان، اذن کی جمع آذان، اذن یعنی کان، آذان یعنی کان، اردو میں کان کی جمع کانی ہے، رائٹ، اس لیے میں کہتا ہوں ایسے وقتوں پہ ہماری حیدرآبادی جمع بہت اچھا کام آتی ہے کہ کان کی جمع کانا، ٹھیک ہے، فی آذانہم جیسے ان کے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں ان کے کانوں میں۔ من الصواعق، من یعنی سے، من الصواعق، صواعق کا اصلی مطلب ہے جو ابھی ڈکشنری میں دیکھ رہے تھے، سنگولر اس کی صاعقہ ہے، صاعقۃ سنگولر ہے، صاعقہ کی جمع صواعق، ٹھیک ہے۔ صواعق اصل میں ایسی گرج جس کے ساتھ بجلی بھی ہو، اور کیسی بجلی؟ جو زمین تک آئے آگ لے کر، جیسے بعض وقت ہم کہتے ہیں نا وہ بجلی وہ درخت پر گری اور درخت جل گیا، تو ویسا ہے صاعقہ، جس میں آواز بھی ہو زبردست اور آگ بھی ہو۔ فی آذانہم من الصواعق یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو ان کے کانوں میں، صواعق کی وجہ سے یعنی گرج اور بجلی کی وجہ سے، حذر الموت، حذر کہتے ہیں ڈر، حذر الموت موت کے ڈر سے،
واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافرین کو۔ ہم اس میں اس مثال کا جو ہے ایک شرح دیکھیں گے آگے، لیکن فی الوقت ہم الفاظ و معانی لے رہے ہیں۔ محیط ایڈوانسڈ ہے، تو اس سے پہلے چلیے آپ لوگ سن رہے ہوں گے، تو رعد کے معنی بتانا ہے آپ کو۔ رعد کے معنی کیا ہیں؟ بجلی ہے یا کڑک یا گرج ہے یا بادل ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ آپ کے لیے اٹینشن کے لیے ہے، تو جلدی سے پولز، اور میں لانچ کر رہا ہوں پول، بتائیے کون سا معنی ہے؟ اوکے، تو ہم پول اینڈ کرتے ہیں جلدی سے، بسم اللہ۔ تو آپ کو اٹینشن سے سنتے رہنا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ٹھیک ہے اینڈ پولنگ، اور 86% لوگوں نے پول دیا ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے رزلٹ شیئر کر رہے ہیں ہم، یہ ہوئے رزلٹس۔ تو اس میں بی صحیح ہے، کڑک یا گرج کو اسٹاپ شیئرنگ، تو کڑک یا گرج کو رعد کہتے ہیں، اور سورۃ الرعد قرآن کی جو ہے سورت ہے، 13ویں سورت ہے، اس کا معنی ہے کڑک اور گرج۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور بادل کس کو کہتے ہیں؟ سحاب، ٹھیک ہے۔ صاعقہ کے معنی بتائیے، ہم نے آپ کو بتایا ابھی، آئی ہوپ آپ غور سے سن رہے ہیں۔ صاعقہ کے معنی کڑک اور آگ گرانے والی بجلی ہے، یا کڑک ہے یا بادل ہے، رائٹ؟ تو اے بی سی۔ تو پھر سے میں پول لانچ کر رہا ہوں، رائٹ، بسم اللہ۔ اوکے، ماشاءاللہ آپ میں سے 86% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، یہ آپ کے رزلٹس ہیں۔ اور صاعقہ کے مطلب کڑک اور آگ گرانے والی بجلی، ٹھیک ہے، صاعقہ۔ آلرائٹ، تو آگے چلتے ہیں، تو غور سے سنیے، آپ کو کوئزز آتے رہیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ 100% لوگ شیئر کریں۔ ابھی شیئر جو ہے نا 70% ہے، باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، کوشش کریے۔ آئی نو بعض وقت لوگ بزی ہیں، دوسرے کام کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ فری ہوں تو اس پہ پورا اٹینشن دیجیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد یعنی قریب ہے، کادہ قریب ہونا، یکاد قریب ہے، یہاں پر اس کا جو ہے فارم آیا ہے کادہ قریب ہوا، یکاد قریب ہو، قریب ہوتا ہے، کادہ قریب ہوا، یکاد قریب ہوتا ہے۔ اور کود قریب ہونا، یہ انہم یکیدون کیدن، قید پلاٹ سے الگ چیز ہے، قید کادہ یکیدو ہے وہ، بہرحال یہ کادہ یکادو ہے، اور یہ خافہ یا خافو کے جیسا ہے، دیکھیے آپ کو یاد ہے ہم نے کیا تھا نا خافہ یا خافو، ویسے کادہ یکادو یعنی قریب ہے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یا اس کو انگلش میں کہیں گے the lightning is close to, something is close to، یکاد البرق یخطف، یخطف اچک لے، سنیچ کر لے، چھین لے۔ خطیفہ، خطیفہ اس کا پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، خطیفہ یخطف، اخطف، میرے بعد ایک بار دہرائیے آپ دونوں پلیز میرے ساتھ بھی، آپ بھی۔ خطیفہ یخطف اخطف، خطیفہ یخطف اخطف، خاطف مخطوف خطف، خاطف مخطوف خطف، ماشاءاللہ۔ تو یہ خطیفہ یعنی چھین لینا، اچک لینا، سنیچ کر لینا۔ تو قریب ہے کہ بجلی یخطف چھین لے، اچک لے، یخطف یہاں پر ترجمہ ہے، اور کادہ کا بھی ترجمہ ہے، یکادو یہاں پر قریب ہے کہ اچک لے، کیا؟ ابصارہم ان کی بصارت کو۔ کلما جب بھی، اضاء روشن کرے، روشنی ڈالے،
کلما اضاء، کلما رہنے سے جو ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے جب بھی روشنی ڈالتی ہے. ہونا اضاء ماضی ہے، اضاء روشن کیا. آگے سیکھیں گے آپ یہ فارم کو. جب بھی روشنی کرتی ہے لہم ان کے لیے، مشوا فیہ، مشو چل پڑے، مشا چلا. ہم نے یہ فارم ہدا یہدی مجھے یاد نہیں ہے، ہم نے ہدا یہدی کیا ہے ہم نے ہدا یہدی، یہدیون یاد ہے آپ کو، یہدون. تو مشا یعنی وہ چلا. ہدا یہدی جیسا نا، ویسے مشا یمشی ہے یہ. تو میرے بات دہرائیے، مشا یمشی امشی، مشا یمشی امشی، ماشن ڈیش مشیون، ماشن ڈیش مشیون، مشیون یعنی چلنا، ماشین یعنی چلنے والا. ٹھیک ہے، یمشی چلتا ہے. تو مشو فیہ، مشا کی جمع کیا ہوگی؟ مشاو نہیں ہوگا. اسے ہدا کی ہداو نہیں ہوگا، اسے مشا کی مشو، وہ چلے. کلما اضاء لہم، جب بھی روشنی ڈالے وہ بجلی، کیا ہوگا ان کے لیے؟ تو مشو فیہ، وہ چلتے ہیں اس میں. وَإِذَا، اور جب اظلم، اندھیرا کیا. اظلم یعنی اندھیرا کیا. تو اظلم یہ ایڈوانس فارم ہے، تو اس کو ہم آگے دیکھیں گے. جب بھی اندھیرا کیا، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ولو، اور لو کا مطلب ہے اگر. لو تفتح عمل الشیطان، مشہور حدیث ہے کہ اگر کی بات شیطان کا دروازہ کھولتی ہے، یعنی اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ویسا. لو کی یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. تو ولو، اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لا، لا کا مطلب ہے ضرور. ذہب جاتا، ذہب یعنی گیا، مگر یہاں پر لو کا اثر ہو رہا ہے. اگر چاہتا اللہ تو ضرور لے جاتا، ضرور جاتا. ذہب بھی ساتھ، ہی وینٹ وتھ. تو ذہب بھی یعنی جاتا ساتھ، یعنی لے جاتا، چھین لیتا. ذہب بھی کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا، ذہب بھی کے ساتھ ترجمہ ہوگا چھین لیتا یا لے جاتا. کس کو؟ سمعہم، ان کی سماعت کو، و ابصارہم، اور ان کی بصارت کو. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. تو اس میں کچھ نئے الفاظ اچھے خاصے ہیں، آپ اس کو، لیکن چونکہ یاد رکھیں نئے الفاظ کو مثال کے کانٹیکس میں یاد رکھنا بہت آسان ہے، تو آپ اس کو انشاءاللہ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. چونکہ مثال ہے بارش کی، بجلیاں اور کڑاکے اور اندھیرے اور انگلیاں ڈال رہے ہیں، آذانہم من الصواعق حذر الموت. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر، جس کی وجہ سے انشاءاللہ معنی یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. سمعہم، سمع کا اشارہ کیجئے. سمع کا اشارہ یہ ہے، رائٹ. تو اس نے سنا کیا ہوگا؟ سمع. تو میرے بات دہرائیے، سمع یسمع اسمع، سمع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع، سامع مسموع سمع. ماشاء اللہ. چلیے آپ کا کوئز آ گیا ہے. تو ابھی آپ نے کیا سمع یسمع، تو میں پوچھ رہا ہوں هل تسمعونی؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ هل تسمعونی کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہاں دے رہے ہیں ہم آپ کو ABC. نعم اسمعک، نعم اسمعکم، نعم نسمعک. ڈبل سوئچ ہے، یاد رکھیے. تسمعونی، کیا آپ سنتے ہیں مجھ کو؟ تو آپ کو کہنا ہے ہاں میں سنتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، میں سنتا ہوں، سنتی ہوں، دونوں کے لیے بھی سیم صیغہ ہے. تو یہ پول لانچ کر رہا ہوں میں. اوپر لانے کی کیا وجہ ہے؟ All right, be ready. اوکے، ہم پول سٹاپ کر رہے ہیں. الحمدللہ 90% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. اور یہ آپ کے، اچھا سوری، 90% لوگوں نے صحیح جواب دیا، وہ پول چلا گیا. اسمعو کا، نعم ہاں میں سنتا ہوں، اسمعو میں سنتا ہوں، کا آپ کو، یا میں سنتی ہوں آپ کو. اسمعو کا جواب ہوگا اسمعو کا. اسمعکم جو ہے پلورل ہو گیا. نسمعو کا ہم سنتے ہیں آپ کو.
تو میں پوچھ رہا تھا تسمعو سنگولر، اگر میں پوچھتا حل تسمعون کیا تم سب لوگ سنتے ہو، نی تو پھر آپ جواب دیتے سی نعم نسمعو ہم سنتے ہیں کا آپ کو. آلرائٹ، تو یہ ہو گیا آپ کے الفاظ اور گرامر. تو یہاں پر کچھ اشارت لیں گے ہم، کچھ شرح لیں گے ہم. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسری مثال بارش کی دے رہا ہے. پہلی مثال اصل میں پکے منافقین کی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کا نور، چھین لیا، کیونکہ انہوں نے اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا. یہ پہلی مثال تھی. دوسری مثال میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت کو بھی چھین لیتا جیسے پہلے تھا. تو یہ دوسری مثال کچے منافقین کی ہے، آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو یہاں بارش سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، کصیب. اور ظلمات ورعد وبرق، اس سے مراد کیا ہے؟ آزمائشیں ہیں. یعنی مختلف تفاسیر ہیں اس کی، یہ ایک جو ہے سمپل تفسیر ہے اس کی کہ بارش سے مراد اسلام ہے، رحمت ہے، اور اس میں ظلمات ورعد وبرق اسلام پہ چلنے والوں کے لیے آزمائشیں ہیں اس میں. اور یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق، ان کی بچکانہ کوششیں ہیں آزمائشوں سے بچنے کی. واللہ محیط بالکافرین، وہ بھاگ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے. اور جب بھی روشنی ہو چل پڑتے ہیں، یعنی آسان ہو تو عمل کرتے ہیں. وَإِذَا ظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، قربانی دینا پڑے تو رک جاتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، یعنی ان کو بھی پہلی مثال والے منافقوں کے جیسا کر دیتا ہے، یعنی پورا محروم کر دیتا. لیکن وہ کچھ عمل کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. سوال، آئی ہوپ آپ سن رہے ہیں اٹینشن سے. تو اس مثال میں بارش سے کیا مراد ہے؟ نفاق ہے، اسلام ہے، آزمائشیں ہیں. رائٹ، آپ سن رہے ہیں تو آپ بالکل جلدی جواب دے سکتے ہیں. تو یہ پول سوال تھا، مثال میں بارش سے کیا مراد ہے؟ نفاق ہے، اسلام ہے، آزمائش ہے. آلرائٹ، اینڈ پولنگ. تو ہم یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں شیئر ریزلٹس. تو کچھ لوگوں نے جو ہے اے اور سی دیا. صحیح جواب بی ہے. اس مثال میں بارش سے مراد جو ابھی ہم نے جو کہا ہے ابھی، وہ اس میں بارش سے مراد اسلام ہے. رائٹ، اور آزمائش ہیں، رعد و ظلمات و برق ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں بے شک دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس سمت میں چاہیں پھیر دیں. اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، پھیر دے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف. اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرتے تھے. تو بہت اہم ہے. آلرائٹ، تو اب ہم چلتے ہیں اس پر، اس کے اسباق پر. کیا سیکھا ہم نے؟ کہ منافق جب اسلام یا مسلمان پر اچھے دن آتے ہیں تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، آزمائش قربانی کا وقت آتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں. تو ہم کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ ہمیں منافقین و کفار کے عادات سے بچائیے، اور اپنے غصے سے اور آپ کے عذاب سے بچائیے. اور ہم پلان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان آیات میں جن عادات کا ذکر ہوا ہے، منافقین کی عادات کا، ان سے میں دور رہوں گا. سوال، منافقین کی کون سی مثال بیان کی گئی ہے اور کیوں بیان کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ 3B ختم ہوا.